السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی بقیت اللہ، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات خالق کائنات پروردگار عالم کی عظیم عنایت ہے کہ اس پروردگار نے مجھے اور آپ کو نام نامی و اسم گرامی دختر پیغمبر اسلام حضرت فاطمہ زہرا پر یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اسی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس مجلس سے اور ان ایام فاطمیہ سے درست استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایام فاطمیہ جناب سیدہ سے تجدید بیعت ہی ایام ہے۔ ایک مرتبہ پھر اپنے رابطے کو سیدہ کائنات سے تازہ کرنا، ایک دفعہ پھر اپنے عہد و پیمان کو جناب سیدہ سے تازہ کرنا۔ معصومین کا فرمان ہے کہ جس طرح ہم تمام انسانیت کے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، کہ اگر انسان رہنا چاہتا ہے، شکل تو انسانوں والی ہے، لیکن اگر انسانی صفات سے مزین رہنا چاہتا ہے تو اسے ایسی زندگی گزارنی ہوگی جیسی ہم نے گزاری ہے۔ اسوہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو انسان مد نگاہ رکھے اور اس کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی بنائے، اپنے معاملات اس کو دیکھتے ہوئے انجام دے۔ قرآن مجید کا فرمانا ہے رسول کی ذات میں بہترین اسوہ ہے۔ جب دیکھنا ہو کہ زندگی کیسے گزاریں تو رسول اللہ کی سیرت کو دیکھو، رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو، اس زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں جس طرح ہم اس کائنات میں موجود بشریت کے لیے اسوہ ہیں، اسی طرح ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ ہم اپنے مد نگاہ اپنی جدہ کو رکھتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا کو رکھتے ہیں۔ عظمت و کمال اس قدر زیادہ ہے کہ جناب سیدہ کسی نسبت کی وجہ سے باکمال نہیں ہے، بلکہ کمالات کی وجہ سے باکمال ہے۔ کمال فاطمہ زہرا یہ ہے کہ آپ فاطمہ ہیں۔ خداوند متعال نے فرشتوں کا امتحان لیا، زمین و آسمان کو تعلیم کر دیا، اور فرشتوں نے التجا کی پروردگار نورانیت واپس لوٹا دے، تو خدا نے فرشتوں کی دعا قبول کرتے ہوئے ایک نور خلق کیا، پھر اس نور سے زمین اور آسمان کو روشن کیا۔ یہ نور نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یہ نور فاطمہ ہے جس سے زمین و آسمان میں روشنی ہے۔ بس اگر فاطمہ زہرا کی محبت جس دل میں نہیں ہے، اس دل میں نورانیت نہیں ہو سکتی، اس دل میں تاریکی ہی تاریکی ہے۔ جس کردار میں کردار فاطمہ زہرا زندہ نہیں ہے، وہ کردار زندہ کردار نہیں ہو سکتا، وہ مردہ کردار ہے۔ جس زندگی میں، جس حیات میں بیوی کے چاہنے والوں کی زندگی میں کیا نظر آئے؟ بیوی کی سیرت کی جھلک نظر آئے، وہ حسن کردار، وہ حسن سیرت اس زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ مومنین کرام،
جناب سیدہ کمالات کے لحاظ سے وہ کمالات جو پروردگار نے اختصاصی طور پہ بی بی کو عطا فرمائے، یقیناً بی بی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، سیدۃ النساء العالمین۔ اس بی بی کے کمالات کو کس طرح سے درک کریں گے یہ عقل انسان، یہ عقل بشر، کہ جو محفل میں وارد ہو رہی ہیں اور رسول اللہ جو مقام و مرتبے میں ایک عظیم مقام رکھتے ہیں۔ شاعر کے بقول کے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، نبی اکرم کی شان اور عظمت یہ ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ نبی خاتم ہے، لیکن یہی با مقام اور صاحب مقام ہستی کسی کے آنے پہ اپنا مقام چھوڑ کے کھڑی ہو رہی ہے۔ اب یہ درک کیسے کرے گی عقل بشر کہ جس کے احترام میں نبی خاتم کھڑے ہو رہے ہیں، اس کی عظمت، اس کا کمال اور اس کا مقام کیا ہے؟ وہ نبی جس کی زبان حرکت نہیں کرتی جب تک وحی خدا نہ آ جائے، زبان نہیں، نبی کا پورا وجود حرکت کر رہا ہے اور ایک مرتبہ نہیں کر رہا، جب بھی بیمار ہو رہی ہیں تب تب نبی اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ تعارف کرا رہے ہیں، راز خدا کا تعارف کرا رہے ہیں، اس ہستی کا تعارف کرا رہے ہیں جسے خدا نے اختصاصی کمالات عطا کی ہیں، اور رسول اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جس دل میں تعظیم نبوت ہے، اس تعظیم کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک تعظیم فاطمہ زہرا نہ ہو جائے۔ کیوں؟ چونکہ فاطمہ تو بس اتم منی، فاطمہ کچھ اور نہیں، میرا ہی حصہ ہے، یہ میرا ہی حصہ ہے، نبوت کا حصہ ہے۔ وسیلت تکمیل نہیں ہوگی اگر فاطمہ زہرا کو مد نگاہ اور مد نظر نہ رکھا جائے، اگر احترام جناب سیدہ انجام نہ دیا جائے۔ مومنین کرام، اب آپ اور میں جو آج یہاں جمع ہیں، دیکھیں ہمیں دنیا والوں سے ہٹ کے کچھ کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں اتنی توفیق دے دی ہے کہ گھر میں جو ہی آنکھ کھلی ہمیں اہل بیت کی محبت سے آشنا کرایا گیا، اور بچپن ہی سے ہم نے اہل بیت کی محبت کا دم بھرا ہے اور ان کے دشمنوں سے نفرت کے اظہار کو اپنے لیے فخر سمجھا ہے۔ ہاں، یہ اب میں اور آپ تھوڑی سی اختصاصی حالت میں آ گئے ہیں، تھوڑے سے خاص ہو گئے ہیں، اب عام لوگوں کی طرح نہیں رہے۔ جب ہم خاص ہو گئے نا تو پھر جناب سیدہ کا اور اہل بیت کا ہم سے تقاضا بھی خاص ہو گیا ہے۔ دوسروں سے شاید تھوڑا سا تقاضا ہو، لیکن مجھ سے اور آپ سے تقاضا بہت بڑھ گیا۔ دیکھیے عام انسانوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، اگر کوئی بڑا انسان ہو، اچھا انسان ہو، باکمال انسان ہو، کیا وہ ہر ایک کو اپنا دوست بنا لیتا ہے؟ نہیں بناتا۔ ہر ایک کو اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہے؟ نہیں بٹھاتا۔ ہر ایک کو اپنی دوستی کے قابل سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا۔ ہر ایک کو رشتہ داری کے قابل سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا۔ ہر ایک کو تعلق کے قابل سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا۔ کچھ ایسے ہیں یہ اچھا انسان، کچھ ایسے دوست ہیں جن کا تعارف کراتا ہے، دیکھو یہ میرے دوست ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو اس کی دوستی چاہتے ہیں مگر یہ نہیں کہتا یہ میرے دوست ہیں۔ یہ تو ایک عام اچھا انسان ایسے کرتا ہے۔ تو وہ اچھے کہ کائنات کی تمام اچھائیاں جنہیں خدا نے عطا فرمائی ہیں، جب وہ کسی کو اپنا کہیں گے تو ان کا معیار کتنا بلند ہوگا۔ اب مجھے اور آپ کو یہ نہیں کہنا کہ اہل بیت اپنا مقام کم کر لیں، چونکہ وہاں کمی ہوگی نہیں، مجھے اور آپ کو اپنا مقام بلند کرنا پڑے گا تاکہ اس قابل بن جائیں کہ علی بھی کہے میرا مولا ہی ہے، فاطمہ زہرا بھی کہے میرا غمخوار ہے۔ بس ان مجلسوں میں آ کر ہم یہی کردار سنوارتے ہیں۔ تذکرہ اہل بیت، ذکر فضائل اہل بیت اس لیے لازم قرار دیا گیا کہ دیکھو تم جو بات زبان سے کہو گے نا، زبان اسے اپنے تک نہیں رکھے گی بلکہ زبان کے بعد دل کو دے دے گی، اور جو چیز دل میں چلی جائے گی وہ دل میں نہیں رہے گی، دل اس کو اعضاء و جوارے میں پہنچا دے گا، تمہارے بدن کے حصے میں پہنچ جائے گی۔ بس جب تم فضائل علی کا ذکر زبان سے کرو گے، زبان سے دل میں جائے گا، دل سے تمہارے وجود میں اتر جائے گا۔ جس طرح علی نے ذکر خدا کیا، یہ ذکر علی کی زبان سے دل میں اترا اور دل سے اعضاء و جوارے میں اتر گیا۔ علی موحد نہیں بنے، مولا الموحدین بنے۔ علی متقی نہیں بنے، مولا متقیان بنے۔ اسی طرح تم بھی علی کی فضیلتوں کا ذکر کرتے جاؤ تاکہ علی جس طرح مظہر صفات پروردگار بنے، تم مظہر صفات علی بن جاؤ۔
یہ صفات اہل بیت تمہارے اندر تجلی کرتی ہوئی نظر آئیں. اور پھر خطاب آئے گا، پھر بھرے ہوئے مجمع میں علی کہیں گے کہ عمار کدھر ہے؟ علی اتنے چاہنے والے ہیں، عمار کیوں یاد ہے؟ چونکہ عمار وہ ہے جس سے علی دوستی کرنا چاہتے ہیں، جسے علی قریب رکھنا چاہتے ہیں. وہ علی، آپ دیکھیے زندگی کتنی قیمتی ہے جی، قیمتی ہے نا. ایک ایک لحظے کا حساب دینا ہے. روز محشر رسول اللہ سے حدیث ہے کہ جب تک 4 سوال نہ پوچھ لیے جائیں اہل محشر کو ان کی جگہ سے ہلنے نہ دیا جائے گا. اور زندگی کہاں گزاری؟ پہلا سوال، کہاں خرچ کی زندگی دی تھی؟ اس زندگی میں جوانی کہاں گزاری؟ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ چوتھا سوال رسول اللہ فرماتے ہیں اگر اس سوال کا جواب نہ دیا، ان 4 سوال کا، تو اپنے جگہ سے ہلنے نہ دیا جائے گا. چوتھا سوال ہم اہل بیت کی محبت سے متعلق ہے. اب اور کیجئے زندگی کتنی قیمتی ہے، لحظے لحظے کا حساب دینا ہے. علی علیہ السلام کیا ایسا کوئی عمل کریں گے زندگی میں جس سے وقت ضائع ہو؟ بتائیے. اب ایک اور جملہ وضاحت کا کہہ دوں کہ خدا نے ہمیں بھیجا کیوں ہے؟ آیا گھر بنانے کے لیے، روٹی کمانے کے لیے، رزق کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، عیش کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے کیوں خلق کیا خدا نے؟ یہ سب چیزیں ہماری ضروریات ہیں، مگر ہماری خلقت کا مقصد خدا کا قرب حاصل کرنا ہے. اس لیے ہمیں خلق کیا تاکہ ہم قرب خدا، بس زندگی میں اگر ہم وہ عمل کر رہے ہیں جس سے قرب خدا حاصل ہوتا ہے، بڑی توجہ چاہوں گا جس نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ زندگی میں اگر وہ عمل کر رہے ہیں جس سے قرب خدا حاصل ہوتا ہے تو یقیناً یہ عمل درست عمل ہے، یہ وقت ضائع نہیں ہو رہا. لیکن ہم زندگی میں اگر ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس سے قرب خدا حاصل نہیں ہوتا تو پھر ہم اپنی زندگی کا وقت ضائع کر رہے ہیں. مجھے بتائیے، جب علی میسم میں تمار کی ریڑھی پہ بیٹھ کے کھجورے بیچ رہے تھے، علی کو یقین تھا کہ میرا یہاں بیٹھنا وقت کا ضیاع نہیں ہے، قرب خدا کا سفر ہے. کہ اس قدر بلند انسان جب عام ہے نا، معصوم ہے، معصوم تو نہیں ہے، عصمت تو نہیں حاصل جناب میسم کو، لیکن مقام عصمت صغرا حاصل ہے. ایسے قریب ہوئے علی کے کہ گویا معصوم ہو گئے ہوں، ایسے قریب ہوئے کہ معصوم کے دل میں اپنی جگہ بنا لی. میں اور آپ اسی لیے دعائیں، شفاعت فاطمہ زہرا کیا ہے؟ خود کو اتنا بلند کرنا کہ جناب سیدہ اس قابل سمجھیں. اللہ اکبر. ایک روایت ہے کہ جب جناب سیدہ میدان محشر میں آئیں گی تو تقاضا کریں گی کہ پروردگار، لوگوں نے میرے حق کو بڑا ضائع کیا اور میری عظمت کو نہیں پہچانا، تو میدان محشر میں موجود افراد میں میری عظمت کو عیاں کر. تو خدا کہے گا اے بی بی کہ دیکھیے اہل محشر موجود ہیں، ان میں آپ جس کی چاہیں شفاعت کریں، اپنے چاہنے والوں کو ان میں سے چن لیں. جناب سیدہ میدان محشر میں کھڑی ہو کر اپنے چاہنے والوں کو ان افراد میں سے چنیں گی اور ان کی شفاعت فرمائیں گی. اور پھر جناب سیدہ پھر تقاضا کرے گی کہ پروردگار، مجھ پہ بہت ظلم کیا گیا اور میرے مقام کو دنیا نے نہیں سمجھا، اس لیے میرے مقام کو اور عیاں فرما. تو خدا کہے گا کہ جناب سیدہ آپ ان اہل محشر میں سے ان افراد کو بھی چن لیں کہ جنہوں نے آپ کے چاہنے والوں کی کوئی خدمت کی ہو. یہ مقام فاطمہ زہرا ہے. ہم کیا چنے جائیں گے ان میں؟ دیکھیے معیار جناب سیدہ کو سمجھنا پڑے گا، اس شخصیت کو سمجھنا پڑے گا، اس شخصیت کی بلندی کو سمجھنا پڑے گا، اس بلندی کی جانب مجھے اور آپ کو سفر کرنا پڑے گا. دیکھیے کچھ چیزیں مقصد ہوتی ہیں، کچھ وسیلہ ہوتی ہیں. توجہ ہے آپ سب کی؟ جب آپ تھک جائیں گے میں ختم کر دوں گا. کچھ چیزیں مقصد ہوتی ہیں، کچھ وسیلہ ہوتی ہیں. جب انسان وسیلے کو استعمال کرے تو اس سے خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ میں نے وسیلہ استعمال کر لیا. بہترین وسیلہ استعمال کرتے ہوئے اس بات میں نگاہ رکھنا ضروری ہے کہ کیا یہ وسیلہ مجھے مقصد تک پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا. مثال کے طور پر آپ نے موٹر سائیکل لی، آپ گھر سے نکلے، اب موٹر سائیکل چلا لینا کمال ہے. اس بات پہ بھی شکر کرو خدا کا کہ وہ خدا ہے جس نے سواری کو تمہارے لیے تسخیر کیا ہے. یہ وسیلہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے. یہ مقصد تک پہنچائے گی. اب آپ سارا دن گھومتے رہے موٹر سائیکل پہ، کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے؟
اگر نہیں پہنچے تو فوراً آپ کسی سے رک کے پوچھتے ہیں کہ بھائی مجھے لگتا ہے میں غلط جا رہا ہوں، ہاں مجھے راستہ بتا دو، مجھے صحیح. پھر فون کرتے ہیں جس کے ہاں جانا ہوں کہ بھائی میں آپ کا راستہ، آپ کے ہاں کا راستہ بھٹک گیا ہوں، میری رہنمائی کر دیں. یہ کیوں کیا آپ نے؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے یہ سفر اصل نہیں ہے، سفر وسیلہ ہے. یہ سڑک وسیلہ ہے، یہ موٹر سائیکل وسیلہ ہے، مجھے اس کے ذریعے سے مقصد تک پہنچنا ہے. اب غور فرمائیے گا، نماز مقصد ہے یا وسیلہ ہے؟ بتائیے. وسیلہ ہے. نماز وسیلہ ہے. کس کا وسیلہ ہے؟ قرآن فرماتا ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، برائیوں اور فحشاہت سے بچا لیتا ہے، منکرات سے بچا لیتی ہے. نماز وسیلہ ہے. مجلس عزا اصل ہے یا وسیلہ ہے؟ وسیلہ ہے. کس چیز کا وسیلہ؟ مثلا مجلس فاطمہ زہرا میں بیٹھے ہیں، کہ مجلس کس چیز کا وسیلہ بنے گی؟ کہ ہم قرب جناب سیدہ اختیار کر سکیں. قرب جناب سیدہ بھی وسیلہ ہے قرب پروردگار کا، کیونکہ اس تک نہیں جا سکتے جب تک ان کا دامن نہ تھامیں. ہاں یہ وسیلہ ہے. بس اگر انسان وسیلے سے بھرپور فائدہ اٹھا لے لیکن مقصد کی جانب توجہ ہی نہ کرے. مثلا آپ پانی پیتے ہیں نا، پانی وسیلہ ہے پیاس بجھانے کا. آپ نے ایک گلاس پانی پیا اور پھر دوسرا مانگا تو آپ نے کہا آج پیاس زیادہ لگ رہی ہے، ایک اور لے آؤ. جب تیسرا پیا تو خیال آیا اوہو آج میں مچھلی کھا بیٹھا تھا. یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اب میں پانی پہ پانی پیے جا رہا ہوں. لیکن آپ نے حیرت ضرور کی جب تیسرے گلاس کی ضرورت آپ کو پڑی کہ آج اتنی پیاس کیوں لگ رہی ہے. یہ جو روزانہ ایک گلاس سے بجھ جایا کرتی تھی آج 3 گلاس کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہم پانی پیتے ہوئے تو خیال کر رہے ہیں، لیکن جب خدا کی بارگاہ میں آ کر 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تب خیال نہیں کرتے کہ میں 5 دفعہ خدا کی بارگاہ میں گیا، آیا میرے وجود پہ کوئی اثر پڑا بھی کہ نہیں پڑا؟ آیا میں اپنے پروردگار میں نیت کر رہا ہوں قربتاً اللہ، کیا میری نیت قربت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ قرب خدا حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ اور قرب خدا حاصل ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا بڑی حقیر لگنے لگتی ہے. جسے مال سے محبت ہو، جسے دولت سے محبت ہو، جسے پیسے سے محبت ہو، جو دوسرے کی گاڑی دیکھ کر احترام کرتا ہو، اگر اسی کو قرب خدا نصیب ہو جائے اس کی نگاہ میں دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے. اس قدر چھوٹی ہو جاتی ہے کہ یہ پکار کے کہتا ہے اے دنیا جا میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، کسی اور کو دھوکہ دے علی تیری طرف نہیں پلٹے گا، کیونکہ علی نے جمال پروردگار دیکھا ہے. علی نے اس خدا کی عبادت نہیں کی جسے دیکھا نہ ہو. دیکھیں یہ وسائل سے نتیجوں تک پہنچنا ضروری ہے. یہ مجلس قرب فاطمہ زہرا کا وسیلہ. اگر قوم تشیع نے، آپ نے اور میں نے یہ کوشش کی ہوتی ہے کہ ان وسائل سے نتیجے تلاش کریں، آج ہمارا نقشہ کچھ اور ہوتا. دیکھیں فرق ہونا چاہیے نا. ایک نشئی کی قربت انسان کو نشئی بنا دیتی ہے، تو ایک اچھے انسان کی قربت اچھا انسان کیوں نہیں بنا رہی؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اچھے انسان کے قریب نہیں ہو رہے. ہاں یہ مجلس کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں نا میں امام بارگاہ میں جا رہا ہوں، یعنی امام کے قریب جا رہا ہوں، اس مقام پر جا رہا ہوں جس کا میں نے امام کے نام پہ تعمیر کیا ہے، اور اس تصور کے ساتھ آ رہا ہوں کہ میں امام کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو جب امام سے ملاقات کر کے لوٹ رہے ہیں تو پھر اپنے اوپر احساس زیاں کیوں نہیں ہوتا کہ میں نے کتنا وقت ضائع کر دیا، میں خود کو بنا نہیں سکا؟ پھر انسان اس خیال سے کیوں چور نہیں ہوتا، کیوں نہیں ٹوٹتا اس کا دل کہ میرے زمانے کا امام میرا انتظار کر رہا ہے اور میں خود کو تیار نہیں کر رہا؟ غور کیجیے، جب ہم وسائل میں رک جائیں گے اور نتیجوں کی طرف دھیان نہیں دیں گے نقصان اٹھائیں گے. ہم یہاں کسی مقصد کی خاطر جمع ہوں، اور وہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جمع ہوں اور پھر گھر چلے جائیں، نہیں، بلکہ یہاں آ کے کچھ بنا کے جائیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ترک کرنی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنانی ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ میں اور آپ تشخیص نہیں دے سکتے کہ کس چیز کو اپنانا ہے، کسے ترک کرنا ہے. ہمیں رجوع کرنا پڑے گا ان کی طرف جنہیں خدا نے بہترین بنایا ہے، جنہیں خدا نے عالی ترین بنایا ہے، جن جیسا کسی کو نہیں بنایا. ایسے سچے خلق کیے اور پھر پکار کے منشور ہدایت میں لکھ دیا
کونوا مع الصادقین، ان سچوں کے ساتھ ہوگے تو تمہاری سچائی قبول ہوگی. بس باقی سب کاذب ہے، سب جھوٹ ہے. اگر کچھ ہے کائنات میں تو وہ ہے جو پروردگار نے خلق کیا، جو پروردگار نے ان ہستیوں کو عطا فرمایا. ہمیں ذکر کر، بڑے لوگوں کا ذکر کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے بھائی. وہ دیکھو فلاں کا بیٹا کہاں پہنچ گیا، بڑا آسان کام ہے. اپنے بیٹے کو وہاں تک پہنچانا یہ دشوار ہے. بڑے لوگوں کے ذکر کر لینا یہ آسان کام ہے. میسا مسلمان کا ذکر کر لینا بہت آسان کام ہے. لیکن اس دور میں حسن نصر اللہ بن کے دکھانا بہت مشکل ہے. اس دور میں شہید قاسم سلمانی بن کے دکھانا یہ دشوار ہے. اور اہل بیت کیا چاہتے ہیں؟ ذکر نہ، یہ ذکر وسیلہ ہے کچھ بنانے کے لیے. بس اس کی طرف نگاہ کرنی پڑے گی. عظمت و مقام جناب سیدہ، آج وہ معاشرہ جو ذکر جناب سیدہ سب سے زیادہ کرتا ہے، میں آپ سے بڑے وثوق سے عرض کر رہا ہوں کہ آج تک مقام اہل بیت ہماری نظروں میں پوشیدہ ہے. کھل نہیں سکا، بیان نہیں ہو سکا، حقیقتیں نہیں کھل سکی. چونکہ کچھ حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے زبان اور بیان کافی نہیں ہوتے. کچھ حقائق کو سمجھنے کے لیے کانوں کا سن لینا کافی نہیں ہوتا. کچھ حقائق کو سمجھنے کے لیے آنکھ کا بینا ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ دل کے آنکھ اور کان کا کھلا ہونا ضروری ہوتا ہے. دل کی طہارت اور دل کی پاکیزگی کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تب انسان درک کرے کہ ہستی جس سے قرآن اور اہل بیت ہمیں تمسک کا کہہ رہے ہیں، پروردگار جن کی محبت کو اجر رسالت قرار دے رہا ہے، جن سے قربت اور جن کی ولایت کو دین نے واجب قرار دیا ہے، کیسے تمسک کریں، کیسے مولائی بنے، کیسے ولائی بنے. مولائی امام برگاہ میں آ کر نہیں ہوتا، گھر میں بھی مولائی ہی ہوتا ہے، دفتر میں بھی مولائی ہی ہوتا ہے، کاروبار میں بھی مولائی ہی ہوتا ہے. مولائی لباس کی طرح نہیں ہوتا، لباس پہنا تو مولائی ہو گیا، اتارا تو خوب کہیں اور چلا گیا کھاتا نا، ایسا نہیں ہوتا. مقام جناب سیدہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کسی بھی ہستی کا مقام کیسے سمجھیں؟ کوئی عام انسان ہو تو بھی یہی قاعدہ ہے، کوئی بزرگ ہستی ہو تو بھی یہی قاعدہ ہے. وہ مقامات اختصاصی جو پروردگار نے اہل بیت کو عطا کیے، جناب سیدہ کو عطا فرمائے، یقیناً ان مقامات تک عقل انسانی نہیں پہنچ سکتی. مگر انہی ہستیوں کی زندگی میں خدا نے کچھ دروازے ہمارے اور آپ کے لیے کھول دیے تاکہ میں اور آپ محروم نہ رہ جائیں. کیونکہ وسیلہ ہے کہ ان عظیم ہستیوں نے کیوں عام بندوں کے درمیان زندگی گزاری؟ تاکہ ان خاکیوں کو اس نوری سے ملا دیں. یہ فرش والوں کا تعلق اس عرش والے سے قائم کرا دیں، ان کو خاک سے خدا تک کا سفر کرائیں. انہیں بتائیں کہ تم خاک میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم بلندیوں کے سفر کے لیے پیدا ہوئے. اسی لیے مولا کہتے تھے سلونی، مجھ سے سوال کرو. کاش علی کے اس نعرے کا مطلب سمجھ لیا جاتا. یہ نہیں کہتے تھے کہ سوال کر کے چیک کرو میں جواب دیتا ہوں یا نہیں دیتا. علی فرماتے تھے مجھ سے پوچھ لو، تم خاک میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم عرشی مخلوق بننے کے لیے پیدا کیے گئے، تمہیں خدائی بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں اس بستی سے بلندی میں جانے کے لیے خلق کیا گیا ہے. مجھ سے پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہوں. زمین سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. یعنی تمہیں بستی سے نکالنے کا طریقہ میں بتا سکتا ہوں، تمہیں بلندی کی سیر میں کرا سکتا ہوں، ایک بلند روح و بلند نفس میں بنا سکتا ہوں. لیکن اس وقت کہ جب تم مجھ سے تمسک کرو گے، جب تم میرے قریب ہوگے. اب علی علیہ السلام کی قول سے استفادہ کریں. علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر فرد اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. جیسے ہی زبان کھولتا ہے نا، اس کی حقیقت پتہ لگ جاتی ہے. جب مقام علی سمجھنا ہو، کس سے سمجھیں؟ یا خدا سے سمجھیں یا نبی خدا سے سمجھیں، یا علی کے اپنے کلام سے سمجھیں. جب فاطمہ زہرا کی شخصیت کو سمجھنا ہو جسے خدا اپنا راز کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، فاطمہ راز خدا ہے، اور فاطمہ زہرا کا گھر حجاب اللہ ہے.
رسول اللہ نے اشارہ کر کے کہا تھا اس گھر میں جتنی ہستیاں ہیں سب راز خدا ہیں، اور یہ گھر حجاب خدا ہے، اس گھر کی حرمت کو پامال مت کرنا، اس حجاب خدا کی حرمت کو پامال مت کرنا۔ آغایان محترم، کیسے سچے شخصیت ہے جناب سیدہ کو رسول اللہ کی زبان سے سمجھ سکتے ہیں، معصومین کی زبان سے سمجھ سکتے ہیں، اور سب سے اہم ترین ذریعہ جناب سیدہ کا اپنا کلام ہے۔ خدا کون ہے بلند آقا؟ میں نے عرض کیا نا، جسے خدا مل جائے اسے دنیا بڑی حقیر نظر آتی ہے۔ جبرائیل آئے جناب نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت، رسول خدا کی خدمت میں، اور تقاضا کیا کہ آج یا نبی اللہ میں آپ کے لیے نہیں آیا، بلکہ پروردگار عالم نے آج مجھے آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کے لیے بھیجا ہے۔ خدا کا یہ کہنا ہے کہ فاطمہ زہرا دعا کریں، خدا قبول کرے گا۔ یہاں پر کتنا بڑا موقع مل گیا جی۔ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے اس موقع میں؟ سارا کچھ مانگ لیتے نا جو ہمیں چاہیے۔ اچھا، یہ لسٹ ہم گھر جا کے مرتب کر سکتے ہیں، یہاں بھی ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اگر ہمیں ایسا موقع مل جائے تو ہم کیا کیا مانگیں گے؟ گھر، گاڑی، دولت، بنگلہ، پیسہ، ہاں، بچوں کا مستقبل، بڑے بیٹے کا ویزا، چھوٹے کی شادی، چھوٹے کا ویزا، بڑے کی شادی، یہی مانگیں گے نا سب۔ موقع مل گیا خدا سے تو ساری باتیں پوری کروا لیں گے۔ جناب سیدہ جانتی ہیں کہ کس کی بارگاہ ہے اور مجھے کیا مانگنا ہے۔ جو کام علاقے کے ایس ایچ او سے ہو جائے اس کے لیے وزیر اعلیٰ کو اپروچ نہیں کیا جاتا، اور کر رہے ہیں۔ جو کام چھوٹا بندہ کر دے، عام بندہ کر لے، خود اپنی ہمت سے انسان کر لے، اس کے لیے تقاضے نہیں کیے جاتے، بلکہ جب بڑی بارگاہ میں ہو تو بڑا مانگو، کیونکہ جس کے پاس 100 ہو اس کے پاس 99 تو ہوتا ہی ہے نا جی۔ ایسا ہے کسی کے پاس 100 ہو 99 نہ ہو نا، اس کے پاس 100 ہے 99 بھی ہے، 100 ہے 50 بھی ہے، 100 ہے 40 بھی ہے، تو کیوں نہ 100 مانگو، 40 کیوں مانگتے ہو؟ یہ خطا انسان کس طرح مانگے اپنے رب کی بارگاہ۔ جب خدا کی بارگاہ میں جائیں، دیکھیں بہترین وسیلہ ہے جناب سیدہ، آپ اپنی مشکلات و حوائج حاجات میں جناب سیدہ کا وسیلہ قرار دیں، یقین کے ساتھ کہ خدا دعا قبول کر لے گا۔ ممکن نہیں ہے وہ دعا جو وسیلہ فاطمہ زہرا سے پیش کی جائے وہ رد ہو جائے، لیکن انسان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جب اس رب کریم اور رحیم کی بارگاہ میں ہے اور وسیلہ بھی فاطمہ زہرا جیسا ہے تو پھر مانگوں کیا؟ حق یہ بنتا ہے کہ جب اس خدا کی بارگاہ میں ہو اور وسیلہ فاطمہ زہرا جیسا ہو، پھر کچھ اور نہ مانگو، اس رب سے رب کو ہی مانگ لو۔ کیوں؟ چونکہ حسین کہتے ہیں پروردگار جسے تو مل گیا اس نے کچھ نہیں کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا۔ جناب سیدہ کو موقع ملا، اب ہم جو خواہشیں بی بی کی سنیں گے، یہ جناب سیدہ کی صرف خواہش نہیں ہے، بلکہ آپ غور کیجئے، مجھے اور آپ کو سکھا رہی ہیں کہ خدا سے کیا مانگو۔ بی بی نے 3 خواہشیں کی۔ پہلی خواہش کہ جب تک زندہ رہوں تلاوت قرآن کرتی رہوں، جب تک زندہ رہوں رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرتی رہوں، جب تک زندہ رہوں خدا کی راہ میں خرچ کرتی رہوں۔ دقت کیجئے، ہم مانگتے تو مانگتے خدا کیا عطا کرے گا، فاطمہ زہرا کیا مانگ رہی ہے؟ خدا مجھے عطا کرنے کی توفیق دے دے۔ اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے۔ 3 چیزیں مانگی بظاہر، لیکن 3 نہیں مانگی، ایسی چیزیں مانگ لی جس سے دنیا بھی حسین بنتی ہے، آخرت بھی حسین ہو جاتی ہے۔ تلاوت قرآن کرتی رہوں یعنی جب تک زندہ رہوں قرآن کے مطابق زندگی بسر کروں۔ ہاں،
جب تک زندہ رہوں. ایک ہوتا ہے قراءت قرآن. قراءت یعنی قرآن پڑھنا. تلاوت قرآن یعنی جیسے جیسے قرآن کہہ رہا ہے ویسے ویسے چلنا. قرآن کے ہم قدم ہو جانا, قرآن کی اطاعت کرنا. جناب سیدہ نے کیا طلب کیا؟ پروردگار نے کہا فاطمہ دعا کرے خدا قبول کرے گا. کیا طلب کیا فاطمہ زہرا نے؟ تلاوت قرآن, اور خدا نے دعا قبول کر لی. کہ فاطمہ زہرا آپ کی زندگی قرآن ہوگی. بس اگر فاطمہ اپنے گھر میں بیٹھ کے چکی چلا رہی ہیں تو یہ بھی تلاوت قرآن کر رہی ہیں, اور گھر کو چھوڑ کے دربار میں کھڑی ہیں تو بھی تلاوت قرآن کر رہی ہیں. اگر کسی کو اپنے قریب بلا رہی ہیں تو بھی تلاوت قرآن کر رہی ہیں, اور کسی کے سلام کا جواب نہیں دے رہی تو بھی تلاوت قرآن کر رہی ہیں. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا بلند تر اتباع قرآن کر رہی ہیں, حکم قرآن پہ عمل کر رہی ہیں, اور مجھے اور آپ کو بتا رہی ہیں زندگی میں طلب کرو کیا؟ قرآن کی تلاوت طلب کرو خدا سے. تمہاری زندگی قرآنی ہو, تمہاری بول چال قرآنی ہو, تمہارے رویے اور انداز قرآنی ہو. دوسرا کیا طلب کیا؟ کہ جب تک زندہ رہوں چہرے رسول کی زیارت کرتی رہوں. یعنی امام ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے مد نگاہ کوئی ایکٹر, کوئی ایکٹریس, کوئی ہیرو, کوئی ہیروئن, یہ چیزیں تمہارے مد نگاہ نہ ہوں. کوئی خیالی کردار تمہارے مد نظر نہ ہو. تم کسی افسانوی کردار کو ماننے والے نہ بنو, اور اس جیسا خود کو بنانے کی کوشش نہ کرو, چونکہ تمہیں بہترین بنانے کے لیے تمہیں جس کی جانب نگاہ کرنی ہے خدا نے اسے امام کہا ہے. تمہاری نگاہ ہمیشہ تمہارے زمانے کے ولی اور امام کی طرف ہونی چاہیے. جو امام کی مرضی وہ تمہاری مرضی, جو امام کی خوشی وہ تمہاری خوشی, جو امام کا غم وہ تمہارا غم, جس سے امام کی دوستی اس سے تمہاری دوستی, جس سے امام کی دشمنی اس سے تمہاری دشمنی. مد نگاہ مد نظر امام ہو, زندگی بھر اپنے مد نگاہ اپنے امام کو رکھو. اور تیسری خواہش جناب سیدہ کی خدا کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ خدا کی راہ میں دینا یہ بہت عظیم بات ہے. بڑا مشکل کام ہے انسان خدا کی راہ میں خرچ کرے. خدا کی راہ میں خرچ تو کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ, لیکن خدا کی راہ میں ایسے خرچ کرے کہ صرف خرچ کرنے والے کو پتا ہو اور اس کو پتا ہو جس نے عطا کیا ہے. لیکن انصاف کی بات تو نہیں ہے کہ انسان پروردگار سے لے, اس کا دیا وہ لے, پھر اسی کے نام پہ خرچ کرے اور نمبر پلیٹ تختی اپنی لگوا لے. کام خراب ہو جائے گا نا. خدا راضی نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے ایسے عمل کرو کہ تمہارے اور میرے درمیان ہی رہ جائے, بس کسی تیسرے کو پتہ نہ لگے, کیونکہ کسی دوسرے نے اجر نہیں دینا, اجر تو میں نے دینا ہے. بس خدا کی راہ میں خرچ کریں, جو اس نے دیا اس کی راہ میں خرچ کریں. اور اس کا قاعدہ ہے کہ دیکھو اگر تم عطا نہیں روکو گے, تم اپنا وہ دروازہ بند نہیں کرو گے جس سے تم دیتے ہو, تو میں وہ دروازہ نہیں بند کروں گا جس سے میں دیتا ہوں. عموماً لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس کام ہے, بڑھے گا کیسے؟ جمع کرنے سے نہیں بڑھے گا, جو ہے وہ دے دو بڑھ جائے گا. جو ہے وہ دینے سے صرف یہاں کام نہیں آئے گا, آخرت میں بھی کام آئے گا, اس زندگی میں بھی کام آئے گا. یہ تین خواہشیں کس قدر عظیم خواہشیں جناب سیدہ. اچھا, اس خواہش میں بی بی نے فلک جیسا باغ نہیں مانگا. غور کیجیے گا, اس خواہش میں دنیا نہیں مانگی, باغ نہیں مانگا, نخلستان نہیں مانگا. چاہتی تو کئی سارے باغات مانگ سکتی تھی. اب یہ نقطہ میں کیوں عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ شخصیت جناب سیدہ کو بڑے ہی چھوٹے اور معمولی سے سوراخ سے دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے, اور وہ سوراخ باغ فتح ہے. کہ تحریک فاطمہ زہرا صرف ان کے خلاف تھی جنہوں نے باغ فتح غصب کیا تھا, اور اگر فتح جناب سیدہ کو لوٹا دیا جاتا تو پھر بی بی کے گھر سے باہر آنے کا کوئی جواز نہیں تھا. جس سے خدا کہے کہ طلب کرو اور وہ باغ نہ مانگے بلکہ رسول کے چہرے کی زیارت مانگے, تلاوت قرآن مانگے, باغ کی جگہ عطا کرنے کی توفیق مانگے, کیا وہ بی بی
اپنے گھر کو ایک باغ کی خاطر چھوڑ سکتی ہے؟ اچھا یہ بات بھی حق ہے، اسے نہیں جھٹلایا جا سکتا، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ فتح جناب سیدہ کا حق تھا، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں عطا فرمایا تھا، حکومت نے غصب کیا، لیکن صرف باغ فتح غصب نہیں ہوا تھا بلکہ باغ فتح سے ایک بڑی شے غصب کی گئی تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ چمن ولایت تھا، وہ خلافت الہیہ تھی کہ جو رسول اللہ کے بعد حکم پروردگار سے علی کو منتقل ہو گئی۔ اب اس کیفیت اس قسم کی ہے کہ علی قیام نہیں کر سکتے۔ بس مجلس کا وقت اختتام کی طرف ہے، آپ بڑی توجہ کریں گے۔ علی قیام، بعض اوقات ایسا وقت آ جاتا ہے مولا قیام نہیں کر سکتا لیکن مولائی میدان میں آ سکتا ہے، اسی لیے مولائی کہتے ہی اسے ہیں جو مولا کے فرمان سے پہلے مولا کا ارادہ جان جائے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ابھی فرمان نہیں آیا، اور بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے مولا کی مرضی پہ عمل کر کے گزر بھی جاتے ہیں۔ مجھ کو فرمان کا انتظار رہتا ہے، مولائی وہ نہیں ہوتا، مرضی جانتا ہے امام کی۔ جناب سیدہ تنہا شیعہ ہیں امیر المومنین کی اس وقت، علی کا کوئی مدافع اور مددگار نہیں ہے تو اس قابل نہیں ہے کہ علی کی مدد کرے۔ جناب سیدہ ایک طاقتور آواز بن سکتی ہیں اس وقت، بنت نبی ہیں، راز خدا ہیں، رسول اللہ زندگی پر تعارف کراتے رہے جناب سیدہ کا۔ بس اب اتنے بڑے مقصد کو کیسے انجام دیا جائے؟ بی بی کا فتح غصب کر لیا گیا، جناب سیدہ نے فتح کے مقدمے کو بہانہ بنایا، بظاہر مقدمہ فتح لے کر گئی، لیکن وہاں جا کر تمام اصحاب رسول کو پھر سے دین پڑھانا شروع کر دیا۔ الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الحم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداءها والسبوغ آلاء نسداها وتمام منن۔ جاتے ہی بیوی نے شکوہ نہیں کیا، باغ چھین لیا، بلکہ حمد شکر خدا سے آغاز کیا۔ کیوں؟ فاطمہ نے جاتے ہی شکوے کی جگہ شکر کیا، چونکہ بی بی کو جان معلوم تھا کہ تم باغ چھین سکتے ہو، فاطمہ زہرا کا مقام عصمت نہیں چھین سکتے، تم باغ چھین سکتے ہو، مقام کوثر نہیں چھین سکتے، تم باغ چھین سکتے ہو، ہماری محبت جو خدا نے مومنین کے قلوب میں رکھی ہے، اس محبت کو نہیں نکال سکتے، تم ہماری مسند غصب کر سکتے ہو، لیکن اس سے زیادہ تمہارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ پھر ولایت نبوت اور امامت کا تعارف کرایا، عالی ترین توحید پڑھائی۔ اس خطبے کے اندر خطبہ فتح، خطبہ فاطمیہ سے مطالعہ فرمائیے۔ ان دنوں کا منشور، ان دنوں کا سلیبس میرا اور آپ کا یہی خطبہ جناب سیدہ ہے۔ نہیں نکلا، اس خطبے سے اندازہ ہوگا کہ سیدہ کی ذات، شخصیت کس قدر عظیم ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب سیدہ کا مقصد اور جناب سیدہ کا دربار میں آ کر خطبہ دینا صرف باغ کی خاطر نہیں تھا، اس کی دلیل میں ایک روایت عرض کرتا ہوں، ایک بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ دیکھیں جس طرح سے دو ملازمین ایک ہی محکمے میں کام کرتے ہیں، ان کو بیٹی بھائی کہتے ہیں۔ یہ چور جو ہوتے ہیں نا، دو پارٹیاں ہوں چوروں کی، تو یہ بھی آپس میں بیٹی بھائی ہوتے ہیں۔ اگر ایک چور غصب کرے نا، دوسرے چور کو پتا ہوتا ہے کہ چوری کی ہے اس نے۔ بنو امیہ کا دور گیا، بنو عباس آ گئے، سب کو اعلان کیا خلیفہ ہارون رشید نے کہ جو کچھ جس کا لوٹا ہم سب واپس کرنے کے لیے تیار ہیں، معین کرو، بتاؤ کیا لوٹا گیا۔ اموی دور میں، بنو امیہ کے دور میں جو کچھ لوٹا ہم سب واپس کر دیں۔ لوگوں نے اپنی اپنی لسٹیں بنوائی، یہ کچھ لوٹا، یہ چلا، یہ واپس کرتا گیا۔ امام کاظم علیہ السلام بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کہ یہ لوگوں کی لوٹی ہوئی اشیاء واپس کر رہا ہے۔ اتنے میں ہارون رشید امام سے کہتا ہے کہ مولا آپ کا بھی تو فتق لوٹا تھا، اس سے ثابت ہو گیا نا کہ لوٹا تو گیا تھا۔ ہارون نے کہا آپ کا بھی تو لوٹا گیا تھا، واپس لے لیجئے۔ مولا نے کہا کہ میں لوں گا تو پوری حدود کے ساتھ لوں گا، میں بڑی توجہ چاہوں گا، اس بات پر گفتگو ختم کر دوں گا اور منزل مصائب پر چلا جاؤں گا، بس بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ کہا میں واپس لوں گا مگر
دوں گا. اس نے کہا مولا آپ حدود معین کریں, فدق کی حدود بتائیں, میں واپس کرتا ہوں. امام نے مسکرا کے کہا کہ اگر میں نے حد بتا دی تو پھر واپس نہیں دے گا. کہنے لگا آپ کے جد کے حق کا واسطہ میں واپس کروں گا. غور کیجیے, کہتا ہے فدق واپس لے لو. امام نے کہا پوری لوں گا. اس نے کہا آپ حدود معین کریں. امام نے کہا کہ حدود معین کر دی تو واپس نہیں دے گا. اس نے کہا آپ کے جد کے حق کا واسطہ میں واپس کر دوں گا. امام نے کہا اگر تیرا اتنا اصرار ہے تو پھر سن فدق کے حدود کیا ہیں. فدق مدینہ سے قریب ہے, نخلستان ہے, کھجوروں کا باغ ہے. اب سوچیے امام علیہ السلام اس فدق کی حدود بتا رہے ہیں. کَأَمَّ الْحَدُّ الْأَوَّلْ فَأَدَنْ, کہ فدق کی پہلی حد ملک عدن ہے. دقت کیجئے گا, امام کاظم علیہ السلام, فدق کی پہلی حد ملک عدن ہے. حد ثانی سمرقند, دوسری حد سمرقند ہے. حد ثالث افریقیہ, تیسری حد افریقہ ہے, ممالک افریقہ ہے. چوتھی حد سیف البحر. جب امام نے پہلی حد بتائی نا ہارون رشید کو, دیکھ فدق کی پہلی حد ملک عدن ہے, فَتَغَيَّرَ وَجْهُ الرَّشِيدِ, ہارون رشید کا چہرہ متغیر ہو گیا. جب دوسری حد سنی چہرہ سرخ پڑ گیا. جب تیسری حد سنی چہرہ سیاہ ہو گیا. اور چوتھی حد پہ کہتا ہے مولا اگر یہ آپ کو دے دوں تو میرے پاس بچے گا کیا؟ آپ باغ فدق نہیں میری حکومت مانگ رہے ہیں. امام نے کہا یہ وہی حق تھا جو لینے فاطمہ زہرا دربار میں گئی تھی, اور اسی حق کا وارث میں موجود ہوں, اسی حق کا غاصب تو موجود ہے. یہ فدق فاطمہ زہرا ہے. فدق زہرا کھجوروں کا باغ نہیں, علی کی ولایت و امامت ہے. اگر کسی نے غلط بتایا مجھے کہ ولایت کا مطلب محبت ہوتا ہے, اسے عدی کی کسی نے کہ ولایت جہاں قرآن نے محبت کا حکم دیا وہاں محبت کا حکم دیا, لیکن جہاں حسر کے ساتھ کہا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ, اللہ ولی ہے, رسول ولی ہیں, اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور دقت کیجئے, غور کیجئے کہ یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے. یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ دیکھو اہل بیت سے دل میں محبت رکھ کے بیٹھ جانا تمہاری ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے. اگر ولایت دل میں محبت رکھنے کا نام ہوتا تو فاطمہ زہرا گھر چھوڑ کے دربار میں نہ آتی. سیدہ کو پتا تھا کہ ولایت علی کی امامت کو قبول کرنے کا نام ہے, علی کی حاکمیت اور حکومت کو قبول کرنے کا نام ہے. چونکہ حکم کرنے کا حق بندگان خدا کو صرف خدا کے ہاتھ میں ہے. خدا کے سوا کوئی حق نہیں رکھتا کہ بندوں پہ حکم چلائے, اور خدا نے یہ حق اپنے خاص بندوں کو عطا کیا ہے, اور جنہیں عطا کیا ہے ان کے سوا کوئی حق نہیں رکھتا کہ بندوں پر حکم چلائے. چونکہ اگر حکومت علی قائم ہوگی, غور کیجئے گا, نبی نے غدیر میں علی کی امامت کا اعلان اس لیے نہیں کیا تھا کہ امامت کے ذریعے علی کو 4 چاند لگیں گے, بلکہ اس لیے اعلان کیا تھا کہ جب مسند امامت پہ علی آئیں گے اس مسند کو چاند لگ جائیں گے. مسند کسی کو بلند نہیں کرتی بلکہ بلندیاں کسی کو لائق مسند بناتی ہیں. غور کیجئے گا, امامت و ولایت محبت نہیں ہے بلکہ امامت دین کا وہ نظام ہے جس میں تمام بشریت محفوظ ہو جائے گی. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی, ولایت علی خدا کا قلعہ ہے جو اس قلعے میں داخل ہو گیا امن من عذابی, ہر عذاب سے محفوظ ہو گیا. ولایت محبت سے اگلے درجے کا نام ہے کہ جب انسان اپنا اختیار اپنے مولا کو دے دے. آج زمانے کا امام ظہور کیوں نہیں کرتا؟ آج بھی تو وہ فدق واپس نہیں کیا گیا. آج زمانے کے امام کو کیا حق ملا ہے مولا کا؟ امام آئیں گے, امام کی جائے گا, امام کی مسند, امام کا مقام کیا ہے؟ کرسی کون سی ہے جس میں مولا کو بٹھائیں گے؟ وہ مسند اقتدار ہے تاکہ امام آ کر اقتدار الہی کو قائم کریں گے. اور میں اور آپ امام کی مددگار اور حامی ہیں. آج ہم سب کو تحریک جناب سیدہ میں شامل ہونا ہے. مومنین کرام, یہاں سے گھر لوٹ نہیں جانا. ظہور امام کے لیے اپنی مملکت کو, اپنے گھر کو,
اپنے بچے اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان اور اس سے قبل اپنی ذات، اس کو آمادہ کرنا، اس کو تیار کرنا. کیونکہ یہ دکھ چھوٹا دکھ نہیں تھا جو اس شہیدہ ولایت نے سہا. تڑپ تڑپ کے جان دے دینا. علی کو کبھی نہیں بھولا. علی بہانہ ڈھونڈا کرتے تھے فاطمہ زہرا کے غم میں رونے کا بہانہ. اجرکم رکھو. مسجد میں گئے، کچھ لوگوں کو روتا دیکھا. لوگوں کن دردوں پہ روتے ہو؟ یہ تو مردوں کے رونے کے درد نہیں ہے. علی پھر مرد کس درد پہ روتے ہیں؟ شوہر فاتح خیبر و خندق ہو، اسی کے گھر میں گھس کے اس کی زوجہ کو تازیانے مارے جائیں. اجرکم ربکم. مرد ان دردوں پہ روتے ہیں، مرد ان دردوں پہ گریہ کیا کرتے ہیں. علی کے دل میں بہت درد تھا. علی نے وہ کچھ دیکھا اور علی کچھ کر نہیں سکے. 3 جمادی ثانی ہے. علی گھر میں آئے، فاطمہ زہرا کو دیکھا، بیوی بچوں کے کپڑے دھو رہی ہیں. کہا بی بی آپ بیمار ہیں، بستر پہ تشریف رکھیے. کہا نہیں علی، مجھے پتہ لگ گیا ہے آج میرا آخری دن ہے. علی میں نہیں چاہتی میرے جانے کے بعد میرے بچے میلا لباس پہنے، اس لیے میں بچوں کے کپڑے دھو رہی ہوں. پھر کہا یا قرین البتول، اے بتول کے ساتھ ہی ابکینی، علی مجھ پہ گریہ کرو. علی زندگی میں میری مظلومیت پہ آنسو بہاؤ. پھر وصیت ہے کہ علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا. علی اس کا خیال رکھنا جسے فرات کے کنارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. جناب سیدہ کا آخری وقت آ گیا. بیوی نے وصیتیں فرمائی. علی جہاں تک ممکن ہے عمل کی کوشش کیجئے گا، اور اگر عمل نہیں کر سکتے تو آپ بتا دیجئے، میں پھر کسی اور کو وصیت کرتی ہوں. مولا نے کہا بیوی جہاں تک ممکن ہے میں آپ کی وصیتوں پہ عمل کروں گا. علی میرا جنازہ رات میں اٹھانا، علی مجھے خود غسل دینا، علی میرے جنازے میں کسی کو شرکت کی اجازت مت دینا، علی میرا جنازہ تابوت میں اٹھانا. علی جب مجھے غسل دے رہے ہو، عجیب عجیب وصیت تھی، جب غسل دے رہے ہو نا تو علی میں نے لباس صاف پہن لیا ہے، مجھے لباس کے اوپر سے ہی غسل دے دینا. یہ راز جب کھلا جب علی نے غسل دینا شروع کیا. کہ کیوں سیدہ نے کہا تھا کہ مجھے لباس کے اوپر سے غسل دے دینا؟ اس لیے کہ جب علی کی نگاہ زہرا کے پہلو پر پڑی، علی نے ایسے گریہ کیا کہ ام سلمہ کہتی ہیں علی عرب مرد اپنی بیویوں کے غم میں ایسے نہیں روتے. کہا میں کیا کروں، یہ پہلو کا زخم میرا جگر پھاڑ رہا ہے. اجرکم ربکم، اجرکم ربکم. جنازہ تیار کیا اور بچوں کو بلایا، آؤ ماں سے ودا کرو. عزاداروں جب زینب و ام کلثوم جب حسن و حسین پہنچے نا، علی فرماتے میں گواہی دیتا ہوں بندے کفن فاطمہ کھل گئے. اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں بھر لیا. کیوں؟ یہ ماں کن بچوں سے ودا کر رہی ہے جانتی ہے. میرے بچوں میں ایک حسن ہے جس کے زہر سے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، ایک حسین ہے صحرائے کربلا میں جس کے لاشیں کو پامال کر دیا جائے گا. زینب و ام کلثوم ہیں جنہیں رسن بستہ شرابیوں اور تماشائیوں کے بازاروں اور درباروں سے گزارا جائے گا. یہ ماں اپنے مظلومہ ماں مظلوم بچوں سے ودا کر رہی ہے. نہ جانے علی نے کیسے جدا کیا. جنازہ تیار کر کے گھر سے نکلے. رات کی تاریکی ہے، بنت نبی کا جنازہ ہے جس کی عظمت رسول اللہ نے روشن دنوں میں اٹھ اٹھ کے دکھائی. اس بی بی کا جنازہ رات کی تاریکی اور مظلومیت میں آگے بڑھ رہا ہے. ایک مقام آیا، علی کو محسوس ہوا کوئی پیچھے سے آ رہا ہے. کہ جنازہ رکھ دو بیٹا، حسن دیکھو کون آ رہا ہے، جا کر کہو ہماری اماں جان کی وصیت ہے کوئی جنازے میں شرکت نہ کرے. حسن لوٹے، کہا بابا جان چھوٹی بہن زینب آ رہی ہے، رات کی تاریکی میں آ رہی ہے. علی نے کہا نہیں، علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، پہلے زینب کو گھر چھوڑ کر آؤ. نہ جانے علی کیسے برداشت کیا ہوگا جب زینب شرابیوں کو للکار رہی تھی. اجرکم ربکم، اجرکم ربکم، اجرکم علی الزہرا. بس عزادارو، اب جب علی قبرستان کے قریب پہنچے نا، 40 قبریں بنائیں علی نے. بنت نبی کو چھپانا ہے، اپنی غربت کو چھپانا ہے. علی نے 40 قبریں بنائیں. ایک قبر میں جناب سیدہ کو دفن کرنا چاہتے ہیں، ایک
لیکن کیسے دفن کریں؟ علی تنہا ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، تنہا قبر میں کیسے اتاریں؟ اتنے میں قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے۔ جو ایک روایت کہتی ہے علی نے رسول اللہ کے روضے کا رخ کیا اور کیا کہا، یا نبی اللہ، جب امانت لی تھی سالم تھی، آج پہلو شکستہ لوٹا رہا ہے، علی شرمندہ ہے۔ لیکن کہا یہ پہلو کیسے ٹوٹا کہ میں نہیں بتا سکتا، یہ اپنی بیٹی سے پوچھ لیجئے گا۔ عزادارو سنو کہ ایک روایت سے فرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ سیدہ کے پہلو کو یہ زخم لگا کیسے؟ سیدہ کے پہلو کا زخم تو سب کو نظر آیا، لیکن وہ زخم جو سیدہ کے دل پہ لگا تھا، وہ زخم یہ تھا کہ میں تو دنیا سے چلی جاؤں گی مگر علی 25 سال، اللہ اکبر، علی 25 سال اس کیفیت میں گزاریں گے کہ آنکھ میں کانٹا ہوگا، نہ کھلے گی نہ بند ہوگی، گلے میں ایسی ہڈی پھنس جائے گی، نہ اگلے چین نہ نگلے چین ہوگا۔ سیدہ دیکھ رہی ہیں، یہ مستقبل دیکھ رہی ہیں۔ جناب سیدہ جب یزید نے ظلم کیے، ان مظالم کے بعد ایک گروہ یزید کے پاس گیا، کہا دیکھ تو نے مردوں کو قتل کیا ٹھیک، لیکن تم نے جو عورتوں کے ساتھ کیا، جو مخدرات عصمت کے ساتھ کیا، جو نبی کی بیٹیوں کے ساتھ کیا، وہ تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس گروہ میں ایک فرق تھا، یزید اٹھا غصے میں، ایک تاقچہ کھولا، ایک خط نکالا اور اس شخص کے ہاتھ میں دیا، کہا تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے نبی کی بیٹیوں پہ ظلم کیا ہے؟ کہا تیرے باپ نے مدینہ میں جو ظلم کیا تھا وہ خط لکھ کے میرے باپ کو بھیجا تھا۔ کہا پڑھ اس خط میں کیا ظلم کیا ہے۔ کتاب بیت الاحزان میں شیخ عباس قمی نے اس خط کو درج کیا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں فاطمہ زہرا کے گھر پر گیا اور میں نے دھمکی دی علی کو باہر نکالو ورنہ دروازہ جلا دوں گا۔ کہا فضا آ گئی اور کہنے لگی علی قرآن کی جمع آوری میں مشغول ہے۔ یہ شخص کہتا ہے میں نے گستاخی کی، اتنے میں فاطمہ زہرا آ گئی اور کہنے لگی من انتم، تم کون ہو؟ انا فاطمہ، میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ یہ وہ دروازہ ہے جس پہ رسول سلام کرتے ہیں، یہ وہ دروازہ ہے جسے ملک الموت عبور نہیں کرتا۔ تم کون ہو؟ تم گستاخی کیوں کر رہے ہو؟ کہا میں نے جناب سیدہ کے ساتھ بھی گستاخی کی۔ کہا اس کے بعد جب مجھے یقین ہو گیا کہ بی بی دروازہ نہیں کھولنے کی اور علی باہر نہیں آئیں گے، کہا میں نے دروازے کو دھکیلنا شروع کیا۔ جناب سیدہ نے دروازے کو پوری طاقت سے تھام رکھا تھا۔ کہا میں دروازے کو زور لگاتا رہا، لیکن میں نے دیکھا کہ بی بی نے بڑی طاقت سے دروازے کو پکڑا ہوا ہے۔ کہ قریب ایک شخص کھڑا تھا، اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا۔ کہ میں نے تازیانہ نکالا اور سیدہ کے ہاتھ پر مارا۔ تازیانے کا لگنا تھا کہ جناب سیدہ نے اس طرح کی فریاد کی، یہ شخص کہتا میرے قدم پیچھے ہٹ گئے، لیکن پھر علی کے بغض کا پردہ میری آنکھوں پہ پڑ گیا۔ اجرکم ربکم، خدا غم اہل بیت کے سوا کوئی غم نہ دے۔ کہا میرے آنکھوں پہ بغض علی کا پردہ پڑ گیا، پھر مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ کہا میں قریب گیا، میں نے دروازے کو پھر دھکا دیا، سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے مجھے روکنا چاہا، میں نے دونوں ہاتھوں کو جھٹک دیا۔ یہ لعین کہتا ہے کہ پھر آگے بڑھ کر ایک مرتبہ جب میں نے دروازے کو زور سے دھکا دیا، دروازے میں ایک میخ تھی جو زہرا کے پہلو میں پیوست ہوئی۔ عزادارو اس میخ کا پیوست ہونا تھا کہ بی بی کی صدا آئی، فضا مجھے تھامیو، میرا محسن مارا گیا۔ دوسری ندا یہ تھی یا ابتا، اے میرے بابا جان دیکھیے کیا ظلم ہوتا ہے۔ یہ لعین کہتا ہے بی بی فریادیں کرتی رہی۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے دروازے کو آگ لگا دی۔ بی بی در و دیوار کے درمیان تھی، دروازہ جل رہا تھا، ابھی دروازہ جلنے بھی نہ پایا تھا کہ ٹھوکر مار کے دروازہ گرایا اور دروازہ بی بی کے پہلو پر گرا اور جناب فضا کو ندا دی، فضا مجھے تھامیو، میرا محسن مارا گیا۔ لیکن فضا جب قریب آئی نا، اب سنو فاطمہ زہرا کے دل کا درد کیا ہے۔ یہ فضا قریب آئی، یہ نہیں کہا فضا میرا پہلو مجھے سنبھال، قریب بلا کے کہتی فضا علی کو پتہ نہ لگے زہرا زخمی ہو گئی ہے، میں علی کی طرح شیعہ ہوں، میں علی کی طرح ساتھی ہوں، علی کو بڑی تکلیف پہنچے گی جب علی کو پتہ لگے گا کہ زہرا زخمی ہو گئی، کہ علی کو پتہ نہ لگے۔ عزادارو یہ لعین کہتا ہے کہ جب میں فاطمہ زہرا کے گھر میں داخل ہوا نا، ایک مرتبہ میں نے کسی طرح علی تک خود کو پہنچانا چاہا، بس آخری جملے سنو، علی تک خود کو پہنچانا چاہا، لیکن جناب سیدہ نے جب مجھے دیکھا کہ میں گھر کے اندر آ چکا ہوں، بی بی خون میں لت پت زمین پر موجود تھی، مگر ایک مرتبہ
دیوار کا سہارا لے کر پھر میرے سامنے کھڑی ہو گئی. کہ جب فاطمہ زہرا ایک مرتبہ پھر میرے سامنے کھڑی ہوئی، میری آنکھوں پہ بغض علی کا پردہ تھا. میں نے وہ کیا کہ قبر میں خدیجۃ الکبریٰ کو تڑپا دیا. میں نے وہ کیا کہ قبر میں رسول اللہ کو تڑپا دیا. جناب خدیجہ نے آخری وقت میں وصیت کی تھی، یا نبی اللہ میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھیے گا، خیال رکھیے گا، میری فاطمہ کو کوئی مارے نہیں.